بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو منزل منڈی بہاؤالدین سے میں ہوں مظہر دانش۔ تذکیر و تانیث غیر حقیقی کے ساتھ آج ہم پڑھیں گے سبق نمبر 5۔ ناظرین محترم، پہلے ہم نے تذکیر و تانیث حقیقی پڑھے تھے۔ آج کی جو ویڈیو ہے یہ تذکیر و تانیث غیر حقیقی پر مبنی ہوگی آج کا لیکچر۔ اچھا، اس میں جو تذکیر و تانیث کی اقسام ہے وہ دو ہیں، ایک ہے قیاسی اور دوسری اس کی قسم ہے سماعی۔ قیاسی کیا ہے بھائی؟ قیاسی مذکر و مؤنث وہ ہیں جن کی تذکیر و تانیث کسی قاعدے کی پابند ہو یا لفظ کی صورت سے ظاہر ہوتی ہو۔ سماعی مذکر و مؤنث وہ ہیں جن کی تذکیر و تانیث نہ کسی قاعدے کی پابند ہو اور نہ لفظ کی صورت سے ہی ظاہر ہوتی ہو۔ ایسی تذکیر و تانیث کا پتہ اہل زبان کے کلام سے چل سکتا ہے، لیکن وہ الفاظ جن کی اصل سنسکرت ہو، یعنی جو سنسکرت سے آئے ہوں، تذکیر و تانیث کے سلسلے میں اپنی اصل کے تابع ہوتے ہیں۔ اچھا، غیر حقیقی جو تذکیر و تانیث ہے ان کی شناخت ہم دو حوالوں سے کر سکتے ہیں۔ ایک حوالہ یہ ہے کہ مسمى وہ جس کو نام دیا گیا ہے اس کی نوعیت کیا ہے، اور پھر دوسرا حوالہ جو ہے وہ ہے کہ لفظ کی صورت کیسی ہے۔ پہلا حوالہ ہم دیکھتے ہیں۔ پہلا حوالہ ہے جی نوعیت مسمى، یعنی مسمى کی نوعیت کیا ہے۔ اچھا، چیزوں کی بہت سی قسمیں ایسی ہیں جن میں تمام کے نام جو ہیں وہ مذکر ہوتے ہیں، اور اسی طرح بہت سی قسمیں ایسی ہیں جن میں تمام کے نام جو ہیں وہ مؤنث ہوتے ہیں۔ اچھا، یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ لفظ کی صورت کو جو ہے ان کی تذکیر و تانیث میں دخل نہیں ہے۔ اچھا، اب ہم ایسی تمام وہ چیزیں دیکھتے ہیں جن کے نام جو ہیں وہ مذکر ہوتے ہیں۔ مثلا ہفتے کے دنوں کے نام چاہے فارسی ہوں یا ہندی، سوائے اتوار اور جمعرات کے، وہ سارے مذکر ہوتے ہیں۔ جمعرات مؤنث ہے اور اتوار جو ہے وہ مشترک ہے، یعنی مذکر اور مؤنث دونوں طرح سے بولا جاتا ہے، مگر اتوار اردو میں اب مذکر ہی بولا جاتا ہے۔ تو یوں سمجھ لیجئے کہ ہفتے کے تمام دن جو ہیں ان کے نام اردو میں مذکر ہیں سوائے جمعرات کے۔ اسی طرح مہینوں کے نام ہندی ہوں یا فارسی، عربی ہوں یا انگریزی، مذکر ہی بولے جائیں گے۔ جیسے جنوری ہے یا فروری ہے، اور ان مہینوں کی جو نوعیت ہے مسمى کی، اس میں جو چھوٹی یہ ہے، یہ یائے تانیث نہیں ہے، اس کو یائے تانیث نہیں سمجھنا، یعنی مؤنث کی یہ نہیں اس کو سمجھنا۔ وہ چاہے جنوری ہے چاہے فروری، تو مہینہ جنوری آ رہا ہے آپ کہیں گے، تو مہینے کے نام جتنے بھی ہیں 12 مہینے، ان کے نام جو ہیں وہ مذکر ہی بولے جاتے ہیں اردو میں۔ اچھا، سمندروں کے نام جیسے بحر الکاہل ہے، اوقیانوس ہے، بالٹک ہے، قلزم ہے وغیرہ، تو دنیا کے جتنے بھی دریا ہیں، دریاؤں کے نام جو ہیں وہ مذکر بولے جاتے ہیں۔ اچھا، سوائے گنگا جمنا کے یا نرمدا سرسوتی، جو ہندوستان کے کچھ دریا ہیں مؤنث بولے جاتے ہیں، وہ آگے چل کے میں بتاؤں گا کہ کیوں مؤنث بولے جاتے ہیں۔ اچھا، پہاڑوں کے نام مثلا مارگلا، ہندو کش، ہمالیہ، کراکرم اور شنگریلا، یعنی دنیا میں جتنے بھی پہاڑ ہیں ان کے نام جو ہیں وہ مذکر ہی بولے جاتے ہیں۔ اچھا، شہروں کے نام مذکر ہوتے ہیں، جیسے اسلام آباد، ٹوکیو، لندن اور نیو یارک وغیرہ۔ سوائے ہندوستان کے چند شہروں کے، مثلا دلی ہے، بریلی ہے، تلونڈی وغیرہ ہے، یہ بھی آگے چل کے میں بتاؤں گا کہ
کیوں شہروں کے نام جو ہیں یہ مؤنث بولے جاتے ہیں؟ باقی دنیا کے جتنے شہر ہیں، چاہے وہ ہمارا کراچی ہے تو کراچی کی چھوٹی یہ یا تانیث نہیں سمجھنا، وہ سارے کے سارے مذکر ہیں سوائے ان شہروں کے۔ اچھا، ملکوں کے نام جیسے پاکستان ہے، روس ہے، امریکہ ہے، فرانس ہے اور برطانیہ وغیرہ، سب کے نام مذکر ہوتے ہیں۔ تمام سیاروں کے نام بھی مذکر جو ہیں وہ بولے جاتے ہیں، جیسے سورج ہے، چاند ہے، زحل ہے، مریخ ہے اور زہرہ۔ حالانکہ اس نام سے ایسے لگتا ہے جیسے یہ مؤنث ہوگا، لیکن یہ بھی مذکر ہوگا، سوائے زمین کے جس پہ ہم رہتے ہیں یہ مؤنث ہے، باقی سارے کے سارے سیاروں کے نام جو ہیں مذکر ہیں۔ اسی طرح جتنی دنیا میں خلیجیں ہیں، خلیجوں کے نام مثلا خلیج بنگال ہے، خلیج فارس ہے، خلیج الاسکا ہے اور خلیج میکسیکو وغیرہ، یہ سارے کے سارے مذکر بولے جاتے ہیں۔ اسی طرح جھیلوں کے نام مذکر ہوتے ہیں، جیسے بیکال ہے، ڈل ہے اور سیف الملوک ہمارے ہیں، یہ سارے کے سارے مذکر ہیں۔ اچھا، تمام دریاؤں کے نام جو ہیں وہ مذکر ہوتے ہیں، مثلا چناب ہے، راوی ہے۔ یہ راوی کی چھوٹی یہ سے یہ نہیں لگنا چاہیے کہ یہ مؤنث ہے، یہ یا تانیث نہیں ہے۔ چناب ہے، راوی ہے، فرات ہے وغیرہ، سوائے گنگا، جمنا، نرمدا اور سرسوتی کے، یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ مذکر جو ہے وہ بولے جاتے ہیں۔ اچھا، اس پہ بات کرتے ہیں کہ دریاؤں کے نام جو ہیں وہ ہندی مزاج کی، یہ دریاؤں کے نام جو مؤنث بولے جاتے ہیں یا بعض ہندوستان کے شہروں کے نام جو مؤنث بولے جاتے ہیں، یہ اصل میں دریاؤں کے نام ہندی مزاج کی تحریر اور بول چال میں تمام دریا مؤنث ہیں۔ سبب یہ ہے کہ دریا کے لیے ہندی میں ندی کا لفظ جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے، اس لیے ہندی تہذیب کے مخصوص دریا جو ہیں وہ مؤنث لکھے اور بولے جاتے ہیں جو ہندی تہذیب کے ہیں۔ ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے چونکہ ہندی تہذیب میں خدا کا جو تصور ہے وہ مؤنث کا ہے، جیسے گائے ماتا، کالی ماتا، اسی لیے وہ اپنے متبرک شہروں اور دریاؤں کے نام مؤنث بولتے ہیں۔ ہمارے زمانے میں ایک بڑا گانا مشہور تھا کہ میرے من کی گنگا تیرے من کی جمنا، بول رادھا بول سنگم ہوگا کہ نہیں۔ تو میرے من کی گنگا تیرے من کی جمنا، تو گنگا جمنا جو ہے وہ مؤنث ہے۔ اسی طرح تمام مصادر جو ہیں وہ مذکر بولے جاتے ہیں، مثلا جیسے کھانا، پینا، سونا، جاگنا، آنا جانا وغیرہ۔ اسی طرح تمام صحیح اعداد کے نام، مثلا 1 2 3 4، یہ سارے کے سارے مذکر استعمال ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح تمام حروف تعجی مؤنث ہیں سوائے 10 کے جو مذکر ہیں، یعنی مذکر اور حروف تعجی کی تعداد قریب قریب 10 ہے، جس میں الف، سین، شین، عین، غین، قاف، کاف، گاف، لام، نون وغیرہ یہ جو ہیں یہ مذکر ہیں، باقی سب کے سب جو ہیں مؤنث ہیں۔ اچھا، اسی طرح جو دھاتیں ہیں وہ ساری کی ساری مذکر ہیں، مثلا لوہا، تانبا، پیتل، لیکن اس میں جو چاندی ہے وہ مؤنث ہے۔ ناظرین محترم، امید ہے ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اسے لائک کیجئے گا، شیئر کیجئے گا، اور جنہوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں تاکہ ان تک ہماری ویڈیوز پہنچتی رہیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ، اگلی ویڈیو میں ہم نے چونکہ 2 حوالوں سے ان مؤنث مذکر کو دیکھا ہے، ایک مسمہ کی نوعیت کے حوالے سے اور دوسرا لفظ کی صورت میں، تو اس ویڈیو میں ہم نے مسمہ کی نوعیت کو ڈسکس کیا ہے، اس پہ بات کی ہے اور اس میں دیکھا ہے کہ کن چیزوں کے نام جو ہیں وہ سارے کے سارے مذکر ہیں۔ اگلے لیکچر میں انشاءاللہ ہم لفظ کی صورت دیکھیں گے۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان مظہر دانش کو اجازت دیجیے، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔